ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ خلید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا بن کلاب کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نسب مبارک قصا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بن زائدہ قبیلہ بنی عامر باللوی سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام الہند ہے۔ آپ کا پہلا نکاح عتیق بن عائد سے ہوا تھا اور ان سے ایک دختر اور فرزند تولید ہوئے، اور عتیق کے بعد ابو ہالہ بن بناش سے نکاح ہوا اور ان کے دو لڑکے ہالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی عقلمند و فریس اور مالدار تھیں۔ ایام جاہلیت میں آپ کو طاہرہ بھی کہتے تھے۔ آپ کے فضائل کتب احادیث میں بہت ہے، یہاں چند خصائص تحریر کیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہے یا خولید ہے۔ جو بھی اس کو پڑھیں گے، مجھ سے نہیں آ رہی پروننسیشن، معذرت۔ حضرت خدیجہ کی شخصیت اسلام میں اتنی زبردست ہے کہ بارہا خود اللہ نے آپ کو بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام جبریل سے سلام بھیجا ہے۔ بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہنا۔ چوتھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے انہی کے بطن سے تھی۔ ابو ہالہ کے انتقال ہو جانے پر بعوض 500 درہم مہر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور رسول خدا کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ کی وفات بعمر 65 سال نبوت کے 10ویں سال بماہ رمضان المبارک واقع ہوئی۔ آپ کا مدفن مقبرہ حجون ہے۔ آپ کی وفات شریف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، حتیٰ کہ اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا، آپ کے والد کا نام زمعہ بن قیس تھا۔ آپ کا نسب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے لوی میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ام الاسود ہے۔ شروع نبوت میں بقام مکہ معظمہ آپ اسلام لائیں۔ پہلے آپ کا نکاح آپ کے چچا کے بیٹے سکران صحابی سے ہوا۔ حضرت سودا نے سکران کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی بعد میں ایک مدت کے مکہ معظمہ میں واپس آئیں۔ سکران کے انتقال کے بعد نبوت کے 14ویں برس بعد وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور قبل نکاح عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعوض 400 درہم نکاح کیا۔ 8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو طلاق نہ دیجیے، اور میری آرزو ہے کہ میں بروز قیامت آپ کے ازواج میں مشہور ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کی درخواست منظور فرمائی تو یہ آیت وَإِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے اس کی زیادتی یا روگردانی کی وجہ سے، تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں، اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔ انہی کی شان میں ہے۔ آپ کی روایات سے کتب حدیث میں صرف 5 حدیثیں ملتی ہیں، ایک حدیث بخاری میں اور 4 حدیثیں سنن الاربعہ میں اور مواہب لدینہ میں ہیں۔ 54 ہجری میں بزمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وفات ہوئی، اور بعضوں نے 55 ہجری وفات کی تاریخ کہی، مگر جمہور اس طرف ہے کہ آپ کی وفات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے خلافت میں ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا نسب پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے 8ویں پشت میں ملتا ہے، اور آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ رومان بنت عمیر ہے۔ آپ بڑی فصیحہ، بلیغہ، متقی، فقیہہ تھیں۔
سلف سے منقول ہیں کہ چہارم حصہ احکام شریعہ کا مسلمانوں کو آپ سے پہنچا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معانی قرآن کے جاننے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب صحابہ کرام میں ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ کے فضائل میں احادیث بہت ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے عائشہ، جبریل آئے ہیں، تم کو سلام کہتے ہیں۔ آپ نے انہیں وعلیکم السلام فرمایا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اے بیٹی، کیا دوست نہیں رکھتی تو اس کو جس کو میں دوست رکھتا ہوں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، میں یقیناً اس سے محبت کرتی ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا عائشہ سے محبت کیا کرو، اور جس چیز سے اس کو صدمہ پہنچا ہو یا پہنچتا ہو اس کو زبان پر نہ لایا کرو۔ اسی بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ اے ام سلمہ، تم مجھ کو رنج نہ دے عائشہ کے بارے میں، اس لیے کہ سوائے عائشہ کے تم سے کسی عورت کے لحاظ میں مجھ پر وحی نہیں اترتی۔ علاوہ احادیث کی قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت مذکور ہوئی۔ اس دعا کا ثمرہ یہ ہوا کہ بعد انقضاء عدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام حاطب ابن تبتیہ کے ذریعے سے بھیجا تو ام سلمہ نے کہا کہ اب بوڑھی ہوں اور میرے بچے یتیم ہیں۔ یہ حال سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے عمر میں زیادہ ہوں اور خدا اور رسول یتیموں کا کفیل ہے۔ تب ام سلمہ نے 4 ہجری ماہ شوال میں بعوض 10 درہم مہر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ آپ کی وفات شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعمر 84 یعنی 84 سال 61 ہجری میں ہوئی۔ روایات آپ کی کتب حدیث میں 374 ہیں۔ آپ کا مدفن بھی جنت البقیع ہے۔ تو یہ لاسٹ ویڈیو بیچ میں رک گئی تھی فون کے کسی مسئلے کی وجہ سے، اذان کا وقت تھا، تو یہ میں یہیں ختم کرتی ہوں۔ ریڈنگ سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو میں تھرڈ پر بھی اپلوڈ کر سکتی ہوں۔ تو اللہ حافظ، فی امان اللہ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرتے چلیں، لائک شیئر کمنٹ بھی کر دیں۔ فی امان اللہ۔